نبی اور آل نبی پر میری مرتبہ آواز پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر سکیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ صاحبو، آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو خلیفہ دوم یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے جانشین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ذی الحجہ کی 27ویں تاریخ قاتلانہ حملہ ہوا، تو وہ کیسے ہوا؟ میں نے بارہا کہا کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں 6666 آیات 6666 آیات جو نازل کیے ہیں، اس میں کوئی آیت مبارکہ بے معنی بے مقصد نہیں ہیں، اگرچہ کہ اس میں کچھ آیات یا آیات کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کا ترجمہ عام بندوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جس کا ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور قیامت تک بھی نہیں کر پائے گا، جیسے الف لام میم، الف لام را، ہا میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، یہ جو الفاظ ہیں قرآن مقدس میں، اسے کہتے ہیں حروف مقطعات، جس کا ترجمہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کو مخفی رکھا گیا، کوئی نہیں کر سکتا، بس یہی آیات ہیں جو ہمارے ذہنوں سے دور ہیں۔ باقی تمام آیات کے نزول کرنے میں اللہ پاک کا کچھ نہ کچھ وہاں مقصد ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو بتلانا مقصد ہے، اور بطور خاص قرآن مقدس جو نازل کی گئی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، گویا وہ رب کا کلام ہے۔ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے جرمٹ میں ہوتے،
دشمن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کا، افعال کا، یعنی آپ کی باتوں کا، آپ کے اعمال کا، آپ کے معجزات کا انکار کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنی نبوت والی زبان سے جواب نہیں دیتے، بلکہ اپنے سر انور کو رب کی بارگاہ کی طرف بلند کر لیتے ہیں، رب کی طرف بلند کر دیتے ہیں، رب کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جانتا ہے میرے نبی کا چہرہ اٹھ رہا ہے میری جانب، اس دشمن کو دندان چکن جواب دینا ہے، تو اسی وقت اللہ رب العالمین نبی پر وحی نازل فرماتا، قرآن کی آیات نازل فرماتا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر کوئی دشمن آپ کو جادوگر کہتا ہے تو نبی اس کا جواب یہ نہیں دیتے کہ میں جادوگر نہیں ہوں، نبی یہ جواب نہیں دیتے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، نبی یہ جواب نہیں دیتے کہ میں باعث تخلیق کائنات ہوں، نبی اپنی نبوت والی زبان سے یہ نہیں فرماتے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں سب سے افضل ہوں، یہ نہیں فرماتے، بلکہ رب کی جانب متوجہ ہو جاتے تو اللہ پاک نبی پر قرآن کے ذریعے وحی نازل فرماتا، دشمن کو دندان چکن جواب دیا جاتا۔ تو اسی طرح وہ منافق اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، بروز قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ منافقوں کا، انشاءاللہ وہی بات میں بتا دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا یقیناً برحق ہے، اس کے نزول کی شان بھی بتلائی گئی، جسے کہتے ہیں شان نزول۔ اس آیت کے نزول ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، کیا یہاں نصیحت ہے، کیا عبرت ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا فضیلت بتائی جا رہی ہے؟ جیسے بھی میں نے قرآن پاک کی دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، تیسرے رکوع کی دوسرے پارے کے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندو، اے میرے بندو، اس دنیا میں تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ میں نے غالباً 2 جمعہ پہلے شاید میں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر حافظ قرآن بنتا ہے، وہ یہ کہے کہ میری والد کی محنت ہے، میرے والدہ کی محنت ہے، میرے اساتذہ کی محنتیں، شفقتیں میرے ساتھ ہیں، تبھی تو میں نے حافظ قرآن بنا۔ میں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں، کیوں کہ اللہ جن کو منتخب فرماتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ جن کو منتخب فرماتا ہے وہ عالم بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض گھر ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں جس گھر میں چاہے باپ ہو، ماں ہو، فلاں کوئی ہو، ایکس وائی زیڈ، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، یا تو باپ شرابی ہوتا ہے لیکن اس کا بیٹا حافظ قرآن بن کر نکلتا ہے۔ جب باپ ہی شرابی ہو تو بیٹے کی کیا تربیت کر پائے گا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ خدا کی توفیق ہوئی اسے، اس پر خدا کا فضل ہے، تب جا کر وہ حافظ قرآن بنتا ہے، تب جا کر وہ عالم دین بن کر نکلتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، چاہے کوئی ہو۔ لیکن جب خلیفہ دوم کا ذکر خیر کرنے کی میں نے بات کی تو اسی اعتبار سے، اسی حوالے سے بات کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو کب ہوا؟ نماز میں ہوا، نماز میں ہوا۔ کیونکہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں تو کر لیتے ہیں، دنیا کی ہسٹری سے ہم بہت بڑے واقف ہیں، لیکن جہاں دین اسلام کا معاملہ آتا ہے، جہاں دین اسلام کے پاس بانوں کا معاملہ آتا ہے، ان کی تاریخ سے ہم بے خبر رہتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا نا کہ صرف بانی جامدہ میں رحمہ کے حوالے سے کہ صرف زبانی دعوے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر زبانی دعوے کام آتے
تو فرعون سمندر میں غرق ہوتے وقت جب موجیں اس کے حلق پر دموچ رہی تھی، ٹچ ہو رہی تھی، کیا کہا فرعون نے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. قرآن میں ہے، کوئی عربی سینٹنس بنا کر نہیں کہہ رہا ہوں. آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. لیکن اللہ نے فرمایا ارے نادان، اب ایمان لانے سے کیا ہوگا، تیرا ایمان اب قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے معاف نہیں کیا، کیونکہ ساری زندگی اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا رہا. جب آخر وقت چلا آ جائے، موت کا وقت آ جائے، ملک الموت آ جائے، اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. نادان، تیرا ایمان تیری جگہ ہے، میری بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. سمجھے؟ تو اسی طرح قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا. کیا فرما رہا؟ استعینوا، مدد طلب کرو، ہیلپ مانگو. کس سے؟ استعین باللہ نہیں فرمایا اللہ نے قرآن میں، استعین بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جبکہ نماز کے لیے بتایا جا رہا ہے، نماز لڑکا ہو یا لڑکی، جیسے ہی وہ بالغ ہوتے ہیں، عقل والے ہیں، مجنون دیوانے نہیں ہیں، پاگلے نہیں ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مومن ہیں، نماز فرض ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں. کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ خود کی نماز پڑھی جائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. بتلایا جاتا ہے مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر جس وقت برپا ہوگا، اس وقت وہاں پہلے روزہ نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا، حج کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز، کیونکہ نماز کے لیے آپ کو سفر کرنا نہیں ہے، نماز کے لیے بھوکا رہنا نہیں ہے، نماز کے لیے آپ کو اپنی دولت میں سے خرچ کرنا نہیں ہے، اسی لیے نماز کا سوال ہوگا. پھر بتلایا جاتا ہے کہ نماز مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان حد فاصل ہے، فرق کرنے والی چیز ہے. پھر بتایا جاتا ہے نماز کی فضیلت میں کہ نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے. سجدے میں بندہ سر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب سجدے میں سر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو صرف ایک عربی جملہ نہیں ہے، صرف ایک تسبیح نہیں ہے، بلکہ بندہ جتنی دیر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہے گا اتنی دیر بندہ مجھ سے گفتگو کرتا رہے گا. اتنی ساری فضیلتیں بتائی گئی. اب اللہ فرما رہا ہے، خود اللہ ہی فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اتنی ساری چیزیں ہو گئی، فضیلت نماز کی بتائی گئی، لیکن اللہ فرما رہا ہے لوگوں مدد طلب کرو، ہیلپ چاہو، ہیلپ مانگو صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. اب دیکھیے نماز بعد میں ہے، صبر کا ذکر پہلے آ رہا ہے. کیوں؟ ہر نماز پڑھنے والا صبر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر صبر کرنے والا نمازی ہونا یہ یقین ہے. یہ اللہ کا کلام واضح کر رہا ہے. تو اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں
وہ صبر پر صبر کرتے جاتے ہیں، ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے تانوں کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، پھر بھی صبر کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کہہ رہے ہیں باوجود بھی یہ بے غیرت ہے، یہ نہ سمجھنا۔ کیوں؟ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، جو صبر والا ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جو صبر والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کتنے ظلم و ستم نہیں ڈھائے گئے، آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات نہیں ہوئے، آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو آپ کا وتیرہ رہا، وہ ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں رشتے میں۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے مگر ایمان نہیں لائے تھے، نبی پاک کے معجزات کو دیکھے ایمان نہیں لائے تھے، کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک جب چیزیں چاہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو حد یہ ہو گئی، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ دشمنان اسلام بیٹھ کر یہ طے کیا کہ اب ہم میں عمر بن خطاب بڑے طاقتور ہیں، ہم عمر بن خطاب کو اکسائیں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے، وہ محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دیں۔ دشمنوں کے الفاظ بتا رہا ہوں، طے ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب سب کی باتیں سنی تو فوراً جگہ سے اٹھے اور کہنے لگے 39 مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ابو جہل ابو لہب نے کہا ہاں، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ والوں کی بات میں کچھ خدا کی قدرت شامل ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو نادان دشمنان اسلامی سوچ رہے تھے کہ آج کی تاریخ میں عمر بن خطاب محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دیں گے، یہ سوچ کر جشن منا رہے تھے۔ عمر بن خطاب سے کہہ چکے تھے کہ اے عمر بن خطاب، اگر تم محمد ابن عبداللہ کا قتل کرو، تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہارے گھر کی کفالت ہمارے ذمہ رہے گی۔ سب کہا گیا۔ عمر بن خطاب اٹھے وہاں سے، چلے نبی کی بارگاہ کی طرف، دشمنوں کے جرمٹ سے نکلے تھے تو تلوار ہاتھ میں تھی، تلوار شمشیر بے نیام ہاتھ میں ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، میں نے بارہا کہا کہ خاص طور سے دین اسلام کا جو معاملہ ہے، بغیر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ امپاسبل اگر کہیں گے تو وہاں تھوڑا سا 1% یہ یقین ہوتا ہے کہ بات ہو جائے گی، لیکن بغیر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی زمانے میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات درپیش ہونے سے پہلے، عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا طواف کرتے وقت آخری 7ویں آخری چکر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی، کہا مولا اب موجودہ لوگوں میں 2 فرد ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو داخل اسلام کی توفیق دے۔ نبی نے 2 کو نہیں فرمایا، 2 میں سے ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام، دونوں طاقت کے بلبوتے بڑے مضبوط ہیں،
ان دونوں میں سے کسی ایک عمر کو داخل اسلام کی توفیق دے تاکہ تیرے دین اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے، دین اسلام کا پرچم بلند ہو جائے۔ تو دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ جب دشمنوں کے درمیان سے عمر بن خطاب اٹھے، یہ کہہ کر کے اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، یہ کہہ کر کے 40واں ہونے نہیں دوں گا، تو دشمن سمجھ رہے تھے کہ آج محمد ابن عبداللہ کا کام تمام ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسے عمر بن خطاب نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، لوگوں صحابہ کو اطلاع مل رہی تھی، جو 39 صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، اطلاع مل چکی تھی۔ اس وقت کوئی فون نہیں تھا، کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا، کوئی پیجر، کچھ نہیں تھا، مگر اطلاع ملی۔ کیسے ملی؟ تو وہاں جا کر پوچھ لیں۔ تو الغرض جب صحابہ نے نبی سے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ اب ہم جیسے نادان ہو تو کیا کرتے؟ ہاں، مجھے مارنے آ رہا، مجھے قتل کرنے آ رہا، فلاں کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، ادھر سے ساری فوجیں جمع ہو جاتی، سارے لوگ جمع ہو جاتے۔ لیکن میرے نبی کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس علم غیب سے آپ جانتے تھے۔ تو صحابہ سے کہا خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے بال برابر بھی آگے اپنے قدم کو نہ ہٹانا۔ اب صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پریشان ہیں، یہاں تک کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دربان نے پوچھا کون؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اب صحابہ اور بھی پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس عالم میں کہ کہیں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نبی کا قتل نہ ہونے پائے، اس غم کے دم لہر میں تھے۔ عمر بن خطاب آئے، جیسے ہی میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے چہرے کو عمر بن خطاب نے دیکھا، تلوار نیچے گر جاتی ہے، کیونکہ ہاتھ پیچھے رکھ کر تلوار پیٹھ کے پیچھے چھپا کر آ رہے تھے، تلوار نیچے گر جاتی ہے، اور عمر بن خطاب نبی کے قدموں پہ سر جھکاتے ہیں، ہاتھ قدموں سے پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے داخل اسلام کر لیجئے، مجھے اسلام قبول کرنے کی دعا فرما دیجئے، مجھے کلمہ طیب، کلمہ شہادت پڑھا دیجئے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا میری امت کے 40 لوگ جہاں جمع ہوں گے وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کے ایمان کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب نے یہی کہا تھا 39 ہو چکے ہیں، 40 ہونے نہیں دوں گا۔ وہ 40 مسلمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر چڑھتے تو بتایا گیا آج اختلافات کی بات کر کے معصوم لوگوں میں ان کے ایمان کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، معصوموں کو لڑایا جا رہا ہے۔ جس وقت عمر بن خطاب منبر رسول پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں، امام حسین نے کہا اے عمر، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اتر جاؤ۔ جبکہ وہ عمر بن خطاب بڑے جاہ و جلال والے، آپ کی خلافت کا جب مسئلہ ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ عمر بن خطاب جیسا شخص اگر مسند رسول پر بیٹھ جائے، وہ مومنوں کا امیر بن جائے تو ریاض پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا، بڑا غضبناک شخص ہے۔ تو وہی عمر بن خطاب امیر المومنین ہوتے ہوئے منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے۔ امام حسین نے کہا اے عمر، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اتر جاؤ۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور دیگر کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، کیوں کہ یہ خدا کی مصلحت ہے اور ہم جیسے نادانوں کو بتلانا مقصد ہے۔ تو عمر بن خطاب خلیفۃ رسول اللہ ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، وقت خلیفہ ہوتے ہوئے، نبی کے لاڑلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر منبر رسول سے اتر جاتے ہیں، کہتے ہیں حسین یقیناً یہ تمہارے نانا کا منبر ہے، میرا نانا اس قابل تو نہیں ہے، میرے نانا نے تو کوئی منبر نہیں بنایا جس پر چڑھ کر میں خطبہ دے سکوں، اے حسین یہ تمہارے نانا کا منبر ہے، اسی لیے تمہارے کہنے پر میں اتر گیا۔ پھر اس کے بعد حسین نے کچھ دیر بعد کہا کہ اے عمر اب چڑھو میرے نانا کے منبر پر خطبہ دو۔ تو یہ شان حضرت عمر کی ہے، یہ شان حضرت حسین کی ہے، یہ تربیت میرے نبی کی ہے۔ خلیفہ ہوتے ہوئے نبی کے نواسے کی بات ماننا۔ اور آخری بات بتا دیتا ہوں، چونکہ ہم دینی معاملات میں بڑا پس و پیش کرتے ہیں، نمازوں میں آنے میں ہماری تاخیر، اگر نماز میں کچھ تاخیر ہو جائے تو ہم برس بھی جاتے ہیں۔ تو ایک بات بتاتا ہوں، ایسے ہی جمعہ کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر پکار کر کہہ رہے تھے کہ تو منافق ہے، مسجد سے چلا جا، تو منافق ہے، مسجد سے چلا جا۔ اتفاق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ جب منافق مسجد سے نکل کر جا رہے تھے تو جیسے عمر بن خطاب کو دیکھا تو اپنا چہرہ چھپا لیا، اپنا چہرہ پلٹا لیا، یا پھر رک گئے یا بیٹھ گئے، لفظ اپنا چہرہ چھپایا تاکہ عمر کو معلوم نہ ہو کہ ہم پر مہر لگ چکی ہے، نبی نے منافق کا تھپا لگا کر ہمیں مسجد سے نکال دیا ہے۔ اور عمر سوچ رہے تھے کہ شاید نماز ہو گئی، اب میں مسجد میں جاؤں گا تو اس نبی کو کیا جواب دوں گا، تاخیر کی وجہ کیا بتاؤں گا۔ تو ڈرتے ڈرتے اپنے قدم کو مسجد میں رکھا، جب آ کر بیٹھے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منافقوں کو اپنی صف سے خارج کر رہے تھے، منافقوں کو مسجد سے نکال رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، تاخیر بھی ہونا مقصد تھا اور یہاں نماز میں بھی تاخیر ہونا مقصد تھا، یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، یاد رکھ لیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ دنیا بھر میں جتنی عدالتیں چل رہی ہیں، جتنے قوانین چل رہے ہیں، سب کو دین اسلام کا صدقہ ہے۔ اگر دین اسلام نہ ہوتا تو کوئی قانون نہ بنتا، کوئی آئین نہ بنتا، کوئی عدالت نہ بنتی۔ تو جو آج عدالتیں ہیں اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز فرمایا۔ جو فوج آپ دیکھتے ہیں ملک کے بارڈر پر، وہ فوج کو سب سے پہلے عمر بن خطاب نے متعین کیا تھا۔ جو کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں، اس کیلنڈر کی ترتیب بھی خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ ایسے بہت سے کارنامے ہیں۔ تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 27 ذی الحجہ کو جب قاتلانہ حملہ ہوا نماز فجر ادا کرنے کے لیے، آج مساجد میں آپ دیکھتے ہیں محراب، یہ تو الحمدللہ محراب بندھا ہوا ہے، بعض مساجد ایسے ہیں جہاں محراب بالکل نہیں بنایا جاتا، صرف دیوار ہوتی ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے جو قدیم مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے محراب کو آپ دیکھ لیں، بالکل ایک کمرے کی طرح ہوتا، اس میں جگہ ہوتی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے، سنت ادا کر رہے تھے، ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک خارجی محراب میں آ کر منبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا، زہر آلود تلوار لے کر۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ مگر اسی وقت آپ نے جامع شہادت نوش نہیں فرمایا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 4 دن آپ کے جسم میں وہ زہر پھیلتا رہا۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا یا اللہ کی جانب سے ندا آئی، وہ اپنی جگہ ہے، تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتوں کی وہاں وصیت فرمائی۔ ایک تو آپ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا عثمان غنی کے پاس بھجوا دیا، اور دوسرا خلافت کا جو مسئلہ تھا وہاں پر حضرت عمر، جو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہہ دیا تھا، عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنایا جائے کیونکہ یہ ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، ہاں مشورے کی ضرورت ہو تو میرے بیٹے کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ خلیفہ ان لوگوں کو بنایا جائے جن سرفید حضرت علی کا نام لکھا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سو مقرر کیا گیا۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ تو الغرض یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اس دن بھی اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے معصوم نونہال نسلوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ محرم کی پہلی تاریخ کا دن خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔